بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی مدنی ہاشمی قرشی سید ابو القاسم الصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علامۃ اللہ المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو جو ہے بات شروع کی جائے۔ آج غالباً ساقی اور 7 دن ہو گئے ہمیں مسلسل یہ عرض کرتے ہوئے کہ کوئی ارادہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا سوائے بس اس کے کہ وہ اہل بیت کو اپنے جیسا کرتا رہے۔ اور مرید کا ارادہ یعنی محرک کی حرکت کے پیچھے جو راکمی کرنا، محرک کی حرکت کے پیچھے جو سلسلہ اختیار کل ہوتا ہے اسے ارادہ کہتے ہیں۔ ارادے میں نقص آ جائے تو ذات میں نقص ہوتا ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس نے آل محمد کو صرف جو رجس آل محمد سے دور کرنا ہے وہ صرف قیامت تک ہے، قیامت کے بعد کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اس نے صرف قیامت تک رجس کو دور رکھنا ہے، قیامت کے بعد نہیں، اس لیے کہ اس کو پھر قیامت کے بعد رجس دور رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن رجس فنا ہو جائے گا۔ دو تین آیت پڑھ کے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ اور جو ہے اے حبیب علم ترى الی بنہ بکفر الجبر، بات ظاہر ہو گئی تو بڑا دکھ ہوگا مجھے۔ اے حبیب ان کو کہہ دے کہ یہ ایک وقت دیکھیں گے کہ جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے گا۔ جب فوت ہو جاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، زندہ ہونا ہے زندہ، آپ لوگ پریشان ہیں۔ جب تیرا رب پہاڑ سے اونٹ نکالے، امت کا نہیں، پھر سورہ جاشیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سید بول توجہ کیجئے گا، یہ سارا مجمع آپ کے ذمہ ہے اور نجم شاہ یہ سارا ذمہ آپ کا ہے۔ اے حبیب علم ترى یصورکم بیکلم الکلام بہ کلام ان یخترہ فی السماوات والارض۔ اے حبیب یہ لوگ جاہل تھے
وقت آئے گا جب تیرا رب تصویروں سے باتیں کرے. رب کی پہچان اللہ نے بتائی کہ وہ پہاڑ سے، رب کی پہچان کہ وہ تصویروں سے باتیں ہیں. اچھا اللہ نظر آتا ہے؟ غلط ہے. اللہ نظر آتا ہے اور میں چند آیتیں پڑھوں اور آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوم الست میں اللہ نے سیدی ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ یا بنی آدم الست بربکم، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے. وہ کہا ہے نظر آیا ہے. میری جان نظر آیا. اللہ محمل گفتگو نہیں کرتا، مل گفتگو کرتا ہے. نظر آیا ہے تو کہا. چاہے آپ تو دن کی بات، ابلیس نے بھی اللہ سے باتیں کی. اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو آدم کو کیوں نہیں سجدہ کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آدم نے کہا میں تمہیں سجدہ کروں گا. تمہیں کہنا دیکھا ہے سب کہہ رہا ہے کہ تمہیں سجدہ کروں گا، مطلب کہ اللہ نظر ہے. کہ تمہیں سجدہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا لِتُؤْمِنُوا بِهِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے انبیاء کو کہا محمد کی گواہی دو. سب نے کہا ہم قالوا أقررنا، تیرے ساتھ گواہ ہے. دیکھا ہے ابلیس نے بھی اللہ کو دیکھا، غیر معصومین نے بھی اللہ کو دیکھا، یعنی ہم نبیوں نے بھی اللہ کو دیکھا. موسیٰ نے بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ خوش ہو گیا، دیکھا تو ہے. روم میں ارشاد فرماتا ہے حبیب مثل اللہ فی الارض، یہ تو جاہل ہیں، ان کو زمین پہ اللہ چلتا پھرتا نظر نہیں. ہم سفر ہو چکے ہیں، اب صراط مستقیم پر قدم رکھتے ہیں تاکہ منزل تک پہنچ جائے. بندہ رکا لے کے آتا ہے، سرکار یہ رسول نے رکا دیا تھا کہ میری موجودگی میں یا غیر موجودگی میں تم اتنے اونٹ لے لینا، شرط ہے کہ وہ میرا ولی ہو، میں جانشین.
بالوجہ ہی، شرط ہے کہ اس کا چہرہ مجھ سے ملتا ہو، ذات مجھ سے ملتی ہو، طبیعت مجھ سے ملتی ہو۔ سرکار دوسرے بادشاہ کی حکومت تھی، میں بادشاہ کہوں گا، رسول کے بعد لازمہ بادشاہ ہیں، ان کی حکومت اور ان کا لے کے ان کے پاس گیا۔ اچھا مجھے یہاں ایک بات آئی، اشارہ تو کروں گا میں، آپس میں بیٹھوں گا، باہر نہ جائے باتیں میں۔ 8 کونسل کراچی میں محفل تھی، سید جی یہ بڑی باریک بات ہے، تو وہاں پہلے سنت بھی تھے، تشریف بھی تھے، ہم بھی گئے وہاں پہ۔ 8 کونسل میں محفل تھی، شعرا کی شاعری تھی وہاں پہ، تو ایسے بیٹھے ہوئے تو ایک اہل سنت وہ مجھ سے بحث کر رہے، میرے دوست ہی غلام قادر گیلانی نام ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا ہم بھی اور آپ کو تھوڑا سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے حضرت عمر بھی نماز میں شریک ہیں۔ میں نے کہا اختلاف کہاں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نماز میں شہید ہوئے ہیں، مگر تھوڑا فرق ہے، آپ کہتے سجدے میں، میں کہتا ہوں رکوع میں۔ سرکار جلی جوان تھے، پٹھان تھے، ان کا آیا ان کے پاس، انہوں نے کہا بھائی یہ اونٹ تو میں نے دیکھنا وہ دور کی بات ہے، سنے بھی نہیں کیسا اونٹ ہوتا ہے کہ وہاں چاندی کی ہو، اس کے اوپر سونا لگا ہو، اور اس کے جو اونٹ کے سم ہیں یعنی پیر وہ یاقوت کے ہوئے، دن کے بعد ریشم جیسے ہوں، میں نے تو سنے نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ پریشان ہو گیا کہ بھائی محمد نے لکھ کے دیا ہے تو اب وہ دنیا میں سے چلے گئے، پتہ نہیں رسول پاک نے مجھ سے مذاق کیا ہے، ان کو واقعہ جو ہوتے ہی نہیں ہیں، کوئی سلمان نے کہا کہ آ جائیں، میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں، تیرے میرے لیے یہ شے ہے، جن کے پاس لے کے جا رہا ہوں ان کے لیے کوئی شے نہیں۔ وہ آدمی آیا مسجد میں، وجہ اللہ بیٹھے تھے، بھائی حسن بھائی حسین اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کا حضور شخص کی باتیں کر رہے تھے، رکا دیا رسول کے کتے رکے کو، علی بادشاہ نے چوما، کتنے چاہیے، کہ جتنے لکھے ہیں اتنی دے دے تو کافی ہے، کہا یا حسن لے جاؤ اسے اور اسے اونٹ دے دو۔ اب حسن بادشاہ سے لے کے چلے گئے، حسن بادشاہ کی بظاہر عمر 9 سال ہے، بڑا حصہ میں نے آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہے۔ آئے پہاڑ کے کونے میں، حسن بادشاہ نے مہار نکالی، نہ کون کا تقدم هذا الجمل، جتنے چاہیے جتنے چاہیے نکلتے رہے، اپنی قسمت کے جو رکے میں لکھے تھے تعداد
قدرت سے کوئی کے دیکھا تو ان کی تعداد اتنی تھی. آسمان سے آواز آتی یا ایھا الملائکہ صدقتہ القلم میں ہی میرا کلام سچا نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ رب پہاڑوں سے اونچ نکال. خبر تو نہیں ہے خبر پھیل گئی مدینہ میں کہ یہ کیا ہو گیا. حسن کا پہلے ہی معجزہ اتنا بڑا. اب علی بیٹھے ہیں, علی نے کہا حسن یختبہ خطبہ. حسن بادشاہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جو حجت ہے, باپ بھی ہے, وجہ بھی ہے, اللہ بھی ہے, اللہ بھی ہے, اللہ کا ارادہ بھی ہے. حسن بادشاہ منبر پہ آتے ہیں, علی بھی بیٹھے ہیں, حسین بھی بیٹھے ہیں, سلمان مقداد فاعل مفعول سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں حسن بادشاہ خطبہ دیتے ہیں. جتنے کھڑے ہیں وہ بھی اور جتنے بیٹھے ہیں یہ میرا ساتھ دیجیے. 9 سال کی عمر ہے. زہرا کے لال کا خطبہ یہ عجیب و غریب ہے. یا ایھا الدنیا صدقت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین انا الحمدللہ الرحمن الرحیم انا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا مالک یوم الدین انا اعطیناک الکوثر اولئک علی ھدی من ربک انا اولئک علی ھدی من ربک سبح اسم ربک الاعلی انا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى انا الذی خلق فسوى یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ. میں حسن ہوں جس نے محمد کے عرش پہ چلنا سکھایا. بسم اللہ جو ہے میں بسم اللہ ہوں میں بسم اللہ ہوں. کیجیے گا وہ جن کا میں نے نام لیا نا جو رکوع میں شہید ہوئے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حسن یہ کیا بات ہے تم بسم اللہ ہو؟ مولا کہتے ہیں ہاں میں بسم اللہ ہوں. انت اعوذ باللہ من الشیطان
چنانچہ اللہ جلالہ کا فضائل پڑھا جا رہا ہے. خدا کی قسم آپ کے کسی چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو محمد و آل محمد کے فضائل میں نہیں نہ بولتا اور اپنی آوازوں کو بچا کے اپنے گھر لے جاتا ہے تو پھر وہ آوازیں آپس میں لڑنے کے کام آتی ہیں. جو بھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا. امام زمانہ اس کی مدد کو آئیں گے اور ہم نے اپنی اپنی آوازوں کو بچانا ہے. اپنے آقا رہبر پیشوا مشکل کشا امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ جس امام نے دنیا میں ظہور کر کے ہر بے زمین کے گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ بتانا ہے کہ علی واجب ہے, علی ہر جگہ واجب ہے. نماز میں, جشن میں, اقامت میں, اذان میں, ہر جگہ علی واجب ہے. مل کے نعرہ ہے علی. یہ اگلا شبد علی تلاش کرتا ہوں. پڑھیے محمد والے مولا کے فضائل پڑھے جائیں. میں بسم اللہ ہوں, الرحمن الرحیم میں رحمان ہوں, الرحیم میں رحیم ہوں, انا مالک یوم الدین, میں مالک یوم الدین, جب نہ مالک یوم الدین, اور میں مالک یوم الدین کا بیٹا ہوں. جعفریہ کالونی میں شاہ بات بات کی تھی جن کو یاد ہو. ایک مذکر اور مؤنث کسی کے کاف کے اوپر غلام بادشاہ جی زبر آ جائے تو اس کا مطلب مذکر ہے, کاف کے نیچے زیر آ جائے تو تانیث کا صیغہ ہے مؤنث. جیسے آپ گھروں میں زیارت پڑھیں تو لکھا ہوتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, علیکہ, السلام علیکہ, علیکہ. کاف کے اوپر زبر ہے, اس کا مطلب مذکر ہے. یہ ہے نا علیہ کا کاف کے اوپر زبر, اس کا مطلب ہے مذکر مرد کے. ایک مرد کو سلام, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا علی بن ابی طالب, یا محمد, جو بھی ہے مرد کے لیے کاف کے اوپر زبر. جب عورت کو سلام کیا جائے گا اسی زبر کو نیچے لے آئے تو بنے گا السلام علیکم. یہ کاف کے نیچے زیر تانیث کا صیغہ ہے مؤنث. مؤنث. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین بدون ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی بطول کی عبادت کرنی الصراط المستقیم اور
کے راستے پر چلنا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور یہی بطول نعمتیں نازل کرتی ہیں. چھوڑ دینا چاہیے. خاموش رہتے ہیں شاید مسئلہ حل ہو جائے. مالک یوم الدین بطول ہے اور وہی نعمت نازل کرتی ہے. بے شک نہیں سمجھیں گے بات آگے بڑھیں گے. پھر سنیں بی بی ہی نعمتیں نازل کرتی ہیں. بطول نعمت نازل کرتی ہیں. نعمت نازل کرتی ہیں. قدیر کا دن جو سمجھیں گے وہ قابل داد ہیں. جو نہیں سمجھے وہ کھڑے ہو کے کہہ دیجیے بات سمجھ نہیں آئی میں اس سے آگے بڑھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. مگر کوشش کیجیے گا مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنی پڑے. قدیر میں کہتے ہیں وحی آئی. کہاں سے وحی آئی؟ کوئی وحی نہیں آئی. کوئی کام نہیں کیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا. یہی ہے وہی نہیں تھی. بی بی نے سلمان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد کو لے کے اگر علی کا ولایت نہ آیا اوپر رہتا ہے. میں نے کتابوں میں دیکھا محمد توحید کے ساتھ سرکاری من کو تو مولا کہا رسول نے. خطبہ دینے کے بعد رسول ممبر سے نیچے اترتے ہیں. تقدمو الى الخیام الفاطمہ. فاطمہ کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں محمد کو. رسول خیمے کے دروازے کے پاس آتے ہیں یا کہتے ہیں یا مالک دین اے مالک دین تم نے جو 40 سالوں میں مجھ پہ وحی دی میں محمد اپنی آواز کو نجف تک پہنچا دیجئے. اور زہرا سے من کی مرادیں پا لیجئے. مل کے بولو, دل سے بولو, نعرہ حیدری. جو تم نے مجھ پر وحی بھیجی میں نے پہنچا دی. سیدہ نے اندر سے کہا الیوم بیٹی نہیں توحید بول رہی ہے. محمد بیٹی سے باتیں نہیں کر رہے.
کتنے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں؟ کبھی آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے؟ حالانکہ یہ تو سنت ہے. بیٹی سے پیار کرو، اس کے ادب میں کھڑے نہیں ہو. اب بولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے، بیٹی کے لیے نہیں. کے لیے نہیں، توحید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کے یوم الدین ہے، یوم الدین کی مانیکا. فرماتے ہیں میں یوم الدین کی مانیکا کا بیٹا ہوں. آپ سے اونٹ نکالنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خدا بن ربی، اور میں بھی تو رب ہوں جو ہدایت کرتا ہے. پھر وہی ہی جاؤ گے، اور میں ہی تو ہوں جو اپنی ماں کے ساتھ ہی چاپ میں رہتا ہے. وہ جو ہے اب یہ کیا کس کے سامنے رہے ہیں؟ علی کے سامنے. بلکہ روایات میں تو یاد رکھے کہ علی کا بیٹا حسن جو بھی بات کرتے علی کھڑے ہوتے، ہر جملے پہ کھڑے ہوتے، حسن کا بوسہ لیتے، پھر بیٹھ جاتے. حسن پھر گفتگو شروع کرتے، پھر تھوڑی سی بات کرتے، حسین کھڑے ہوتے، حسن کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، بیٹھ جاتے. اب ان دونوں کو جو دیکھا تو سلمان کے دل میں بھی حسرت ہوئی. وہ سوچ رہا ہے کہ ہاتھوں کا بوسہ میں لے نہیں سکتا، بادشاہوں نے لے لیا. اب پھر حسن بادشاہ نے بات شروع کی، بوسہ لینے لگا نا جب قریب ہی اس کے ہونٹ تھے، علی نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیا. لا یشرکون، شرک مت کرو. سلمان تم شرک کر رہے ہو. مفضول کو بوسہ دینے کے بعد افضل کا بوسہ نہیں لیتے. مفضول کون ہے؟ کہ یا کرن القرآن، کبھی قرآن کو چکتے ہو ابھی اس کا علاقہ. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نہیں ہے اصل میں یہ رکھے گا کہ بی بی مالی کے دین ہے، بس یہ رکھے گا. تبھی ساری ہو چکی ہے. انا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بسم اللہ. انا قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، ہم ہی احد ہیں. جگہ ہے، منصب ہے، توجہ ہے، اور جیسا منصب ہوگا ویسا صلہ ہوگا. توجہ کر نہیں جانا ساتھ دیجیے گا. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کبھی کوئی چیز جتلائی ہی نہیں. محبت میں جتلانا نہیں ہوگا. ایسی وہ بڑا ایک نیچ پن ہوتا ہے جتلانا.
جتلاتے نہیں جو دے دیا وہ دے دیا. اور جتلایا اس وقت جاتا ہے جب واقعاً کوئی شے ہو. اس وقت جتلانا حق بنتا ہے. محمد کو دی، محمد تیرے قدموں کے صدقے دنیا بنا دی، جتلایا ہی نہیں. محمد آدم سے عیسیٰ تک کا تو سردار ہے، جتلایا ہی نہیں. محمد تیرے قدموں کی آہٹ کا نام قرآن ہے. والسماء ذات الحبک، تو جہاں سے گزر جائے اللہ کو اس جگہ کی قسم، تیری خوشبو کی قسم، شمس وضحاہا تیرے چہرے کی قسم، جس گھر میں تو پرورش پائے اس گھر کی قسم، ابصاروں کو جسے تو دیکھے اس کی قسم، جسے تو سوچے اس کی قسم. اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی چاہت ہے کہ اسے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو زیادہ عبادت کرتا ہے، مجھے اللہ کو تو گوارا نہیں، کیونکہ تمہیں عبادت کے لیے تو بھیجے نہیں. تیری معرفت کے لیے کیا ہے، اور میں تیرا مغرور ہوں کہ تو مجھے منوا رہا ہے، اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اب محمد مصطفیٰ کو جتلایا نہیں، مگر محمد مصطفیٰ کو ایک سورہ میں جتلایا ہے. محمد تمہیں کوثر دی ہے، اب اتنے سجدے کر. میں سمجھتا ہوں کہ کوثر بلند ہے، بلکہ یوں میں سے یوں عطا کرتا چلوں. لفظ انا آتینا، الف این تمہیں الف، الف کو ہٹا دے تو اس کا مطلب ہے عطا. تو ہے الف، ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا. الف یہ تے الف عربی میں، ایک ہے عطا، ایک ہوتا ہے ایتا. ایتا کیا ہے؟ ایک بندے کو ہم نے نوکری پر رکھ لیا، 10,000 روپے ماہانہ سیلری، وہ جتنا بھی کام کرے اسے 10 ہی دینا ہے، کیونکہ اس کی اوقات مالک کی نظر میں 10 کی ہے. یہ تو ہے علی عطا. ایک ہے عطا کہ ہم نے ایک بندے کو نوکری پر رکھا 10,000 سیلری پہ، اسے تھوڑا کام زیادہ کیا تو ہم نے اسے 10 کی بجائے 20 دی تھی. یعنی تمہاری اوقات 10 کی تھی، اور یہ تو 10 ہے، تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہے. عطا نہیں، عطا ہے. کائنات محمد کو دی، یہ عطا ہے. فاطمہ محمد کو دی، عطا ہے. کھڑے ہوتے تھے، حیثیت سے زیادہ دے دیا ہے. میرے منصب سے زیادہ دے دیا. فاطمہ عطا ہے. اس وقت حسن بادشاہ کہتے ہیں انا یعطاؤ ابنہ، میں عطا کا بیٹا. میں عطا کا بیٹا. اور انا یبنہ علیہا ویبقى وجہ ربک، ذو جلال والی کا نام. میں فقط وہ ہوں جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، میں اسے ذو جلال بنا دیتا ہوں.
حسن مالک دین کا فرزند، علی حسن وارث دین کا بھائی، علی محافظ دین کا بیٹا، حسن مبلغ دین کا بیٹا، پورے ادیان حسن کے ارد گرد، اور حسن بادشاہ کی ایک زیارت ہے، کافی عرصہ پہلے پڑی تھی اور ابھی بس یاد آ گئی۔ وہ مجلس کی ایک کمرے میں غلام بادشاہ 10-12 آدمی بیٹھے تھے، اس میں بس وہ زیارت پڑی تھی، میں نے اس کے بعد وہ پڑھی کبھی۔ امام کی زیارت السلام علیکم یا محیط اللہ، اس کا کیا یہ بنے گا، یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ امام بارگاہ کے اندر ہے، یہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں اس تمام اجتماع کو اپنے حساد میں لے اسے کہتے ہیں حساد، یہ جو ہے چار دیواری، یہ حساد ہے۔ یہ جو باہی پولیس کھڑی ہے، اس نے اس حساد کا بھی حساد کیا ہوا ہے، اس پولیس کو کہتے ہیں محیط۔ اس کی ذات ہے ان اللہ علی کل شیء محیط، اس نے پوری دنیا کا حصار کیا ہوا ہے۔ حسن وہ ہے جس نے توحید کو محیط، السلام علیکم یا محیط اللہ، سلام وہ حسن پر جس کے قبضہ میں توحید ہے، توحید اور کیا فرماتے ہیں؟ انا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں ہی تو ہوں، آتی ہے جیسے اونگ آتی ہے، ایک راز تھا وہ جو آپ تک پہنچ گیا، مگر اس میں سے بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو میں بھی کھولنے لگا۔ حسن وہ بادشاہ ہے جو خطبے میں کہتے ہیں انا یعلم الحکم بحکم اللہ، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ یہ تو بازایا ہوا ہے۔ حسن بادشاہ نے کہا کہ مجھے صندوق میں ڈالنا، لے جانا، ناکا سوار آئے گا، نقاب پوش ہوگا، اسے دے دینا، پیچھے مڑ کر نہیں دینا۔ بات سنی ہوئی ہے نا، ساری بات سنی ہوئی ہے، تو دے دیا۔ امام ادھر چلے گئے، امام ادھر چلا گیا، امام واپس سن کے کہتے ہیں کف ایوہ القادم روح من انتا، تو کون ہے؟ ایسے ہی ہے، مڑا صندوق کھولا، علی جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ بھی علی، تو علی ہو گئے نا، علی دو ہی ہے۔ دو ایک وہ جو نظر نہیں آتا، ایک علی وہ جو دکھائی دیتا ہے۔ اب حسن کے سامنے دونوں علی، ایک وہ جس نے اٹھایا ہوا ہے، جو صندوق میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جس نے اٹھایا ہوا ہے حسن اسے کہتے ہیں من انتا۔
پر بھی واجب ہو گیا حسن کے سوال کا جواب دینا۔ صدوق والے کو کہا ہوتا تو وہ کہتا کہ انا علی ابن ابی طالب۔ اگر جواب سوال کیا ہے اس پہ جس نے اٹھایا اس نے یہ نہیں کہا انا علی ابن ابی طالب، اس نے کہا انا علی الاعلی۔ جو بس ہو گئی مجلس کی، میں جہاں لانا تھا وہاں لے آیا۔ مجھے نہیں پتا رات کی تاریکی میں پیدا ہونے والے دن ابھی مقصر مر جائے گا، جملہ کہنے والا ہے، وہ وجود لے کے آتا ہے اٹھانے کے لیے۔ سوال اس پہ ہوگا جو وجود لے کے آئے۔ علی نے علی کو اٹھا رکھا ہے، صندوق والا علی تو چلو وہ ہو گیا جو ہے، جس نے اٹھایا وہ تو توحید ہے، توحید کا وجود ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، عباس جو گزرے حسن کھڑے ہو گئے۔ کیا 22 رمضان کا ایسے ایسا رمضان کو لینے آئے نا اللہ علی کو 22 رمضان کو لینے آیا۔ حسن بادشاہ عباس کے اندر کھڑے ہوتے کسی نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، عباس امام تو نہیں، عباس امام نہیں یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر ہم اس کے مغروض ہیں۔ کیسے کا 22 رمضان کو میرے پاپا کو یہی لینے آیا۔ کہتے یہی تو ہے جو چادر تطہیر میں آخر میں آیا تھا، یہ ہے جو میرے بابا کے وجود کو لینے اس کا وجود بن کر نہیں کرتے تو سرکار جو اس کا وجود ہو بھلا اسے کیا ضرورت تھی امامتوں کی؟
ولایت ہوگی، یہ تو ولایتیں بانٹتا ہے۔ توجہ نہیں کرو۔ دیکھیے حجاب کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور حجاب کا ایک باطن۔ ظاہر سے بدن چھپا ہوتا ہے، باطن سے بدن بے پردہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ رومال ہے، یہ ٹیشو سمجھ لیجیے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن۔ چھپایا دونوں نے میرے ہاتھ کو ہے۔ مگر میرا ہاتھ اس سے چھپا ہوا ہے، اس سے بے حجاب۔ آل محمد میں دو ہستیاں ہیں، ایک عباس، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ ایک عباس ہے، ایک بطول ہے۔ ایک سے توحید چھپی ہے، ایک سے بے پردہ ہے۔ میں نے نہیں کرنا۔ ہاں مگر ایک زیارت ہے جو اکثر سیدہ، توجہ میری طرف دیجیے، اکثر سیدہ وہ رات کو پڑھا کرتی تھی فضا کو بٹھا کے، فضا انت تقضی والنزل العباس، میرے بعد عباس آئے گا، السلام علی فاطمہ، اسے میرا سلام کہنا، وعلیکم السلام علی فاطمہ، وہ مجھے سلام کہے گا تو مجھے بھول جائے گا، مگر میرا سلام اسے کہتی رہنا، کہتی رہنا۔ کبھی بھی عباس کا مقام اتنا کہاں ہے، اس لیے کہ وہ یہاں عباس ہے، وہاں بطول ہے۔ فاطمہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس عباس نے قاسم کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ وہ کیا مسائل، ضرورت نہیں ہے مسائل پڑھنے کی، معاشرہ آگے کافی ہے، مگر پرسہ بھی تو دینا ہے۔ اس میں دنیا ہے کہ جب بھی دو گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی اور لڑکے کی، تو لڑکی والوں کی حسرت ہوتی ہے کہ لڑکے والے جب آئیں بہترین مشروب، بہترین کھانے، بہترین انتظامات کریں۔ بھائی 10 محرم کی شادی، لڑکی بھی 3 دن کی پیاسی ہے، دلہے والے بھی 3 دن کے پیاسے ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمانوں پہ یہ چیز خدا کی لعنت ہے۔ آج بھی ہندوستان میں ایشور پرمیشور بھگوان کی بات نہیں کرتے، عام آدمی کی بیٹی جس کی شادی قریب ہو، اگر وہ مر جائے تو اسے دلہن بنا کے چتا جلاتے ہیں، اور 21 دن تک اس گلی میں کچھ نہیں پکتا۔ کہ سہاگن مر گئی ہے، اور اگر انہیں پتہ چلے دلہا مر گیا ہے تو 40 دن تک کچھ نہیں پکتا۔ جہاں حسن کے بیٹا ہے، حسین کی بیٹی ہے، دونوں باراتی 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں۔ وہ قاسم پریشان خیمے میں ٹہل رہا ہے، وقت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، ٹہل رہا ہے۔ اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، تعویذ کھولو۔ تعویذ کھولا گیا، خوش ہو گئے، حسین کو لا کے دیا، حسین نے بوسا دیا، اس کے اوپر لکھا تھا اے غریب حسین، اگر میں تیرے ساتھ موجود ہوتا تو اپنی جان تیرے قدموں پہ مار دیتا۔ اے وقت کے امام، میں تم سے ملتمس ہوں، میری
जगह पे कासिम को भेज, इनकार नहीं करते। सैयदी सादात गैर सादात मक्तल में लिखा है, इमाम फरमाते हैं कि आले मोहम्मद में शुभ तलाहत के बाद कासिम इतने नफीस थे कि अगर माँ कुर्ता तब्दील करवाती तो शादी गोश्त के लोग थोड़े निकलते। ये कमीज अगर बदन के साथ लग जाती ना तो गोश्त के लोग थोड़े निकलते। अब मुझे नहीं मालूम कासिम घोड़े पर थे बिखर गए, पे आके बिखर गए। अल्लाह घोड़े कासिम के लाशे पे दौड़ते हैं, 40 इधर आते हैं, 40 इधर आते हैं। हुसैन देख रहा है, उम्मे फरमा का हुसैन के सामने ऐसे बैठी। हुसैन कहते मुझे जाने दो। ना आका, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे लाल को आप इकट्ठा करो, आप बैठे रहो, मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहती हूँ। कासिम के साथ जो होना था हो गया। 40 घोड़े इधर, 40 घोड़े इधर। कासिम का लाशा पामाल है। हुसैन ने अजीबो गरीब मंजर देखा, का फरमा मुझे जाने नहीं दे रही, का नहीं, का मुझे जाने दे, वहां मंजर अजीबो गरीब है, हुसैन जिंदा ही मर जाएगा। क्या मंजर है, का मेरी उंगलियों में देख। देखा कि एक बीवी जिसका हाथ पहलू पे है, घोड़े के कदमों से लिपट कर कह रही है, ना मारो मेरे कासिम ने क्या बिगाड़ा है, तुमने इकट्ठे करती है। कहती है बाबा, कभी तेरी वसीयत, कभी हसन का लाशा। अल्लामा कभी कासिम के टुकड़े इकट्ठे करती है। फरमाने कहा जाइए, बोला मेरी सैयदा को रहमत ना हो, आप जाइए। हुसैन कहे, एक तो होता है लाश को डायरेक्ट जाना, हुसैन डायरेक्ट नहीं गए, करबला में खड़े हैं, अब चारों तरफ देख रहे हैं कि कासिम को कहां से शुरू कर। को मौलवी साहब का आबाया बिछाया, कासिम के लाशें इकट्ठे किए। मस्तूर का हाथ बढ़ा, कुछ गोश्त के टुकड़े दिए। हुसैन ने कहा कौन है? हुसैन घबरानी, जन्नतुल बकी से आई हूँ, तेरी माँ जहरा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि टुकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं। मैं मस्जिद नबवी से जानती हूँ, मेरे बाबा की वसीयत को फाड़ा गया था, मैं तब से जानती हूँ टुकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। गठरी बनाई, पुष्ट रखी, हुसैन ऐसे गठरी लेके चल रहे हैं जैसे ज़ईफ ने कोई वज़न उठाया हुआ है। कदमों में लड़खड़ाहट है, जिस्म झुका हुआ है, आंखों से पानी जारी है। सकीना ने आते देखा, यूज बोला कि उनके बारात आ गए, दुल्हा आ रहा है। सकीना बागी, बहना तेरा शौहर आ गया है, तेरा सुहाग आ गया है। आपकी हुसैन ने जो बिछाई, तुम्हें का नहीं पता, चेहरा दिखाई नहीं देता, सीना दिखाई नहीं देता, शर्म अब्दत दिखाई नहीं दे रहा, गोश्त के टुकड़े पड़े। उमरा को बुलाया गया, बीबी ने पूछने ठीक है, कह दी जुमला, फोन लिया, सब कुछ हिसाब किया।